السلام علیکم، آپ کو یہ میرے یوٹیوب چینل سکون کی باتوں پر خوش آمدید، جہاں دنیا کی بہترین کتابوں کو آسان، دلچسپ اور عملی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف کتابوں کا خلاصہ سنانا نہیں بلکہ ان کے ایسے قیمتی اسباق آپ تک پہنچانا ہے جو آپ کی سوچ، شخصیت اور زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کی طرف بڑھ رہے ہیں جو انسانی نفسیات، انفلوئنس اور مینیپولیشن کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ہم جانیں گے کہ لوگ ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، مینیپولیشن کو کیسے پہچانا جائے اور خود کو دوسروں کے سائیکولوجیکل پریشر سے کیسے محفوظ رکھا جائے۔ اگر آپ علم، خود کی بہتری اور کامیابی کے سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں آج کی آڈیو بک۔ چیپٹر نمبر 9، ٹیکٹک نمبر 9، مینیپولیٹنگ اے پرسنز تھنکنگ۔ اس کتاب کے اہم چیپٹر میں سے ہے کیونکہ یہاں مینیپولیشن کا فوکس صرف کسی کے ایکشنز پر نہیں بلکہ اس کی سوچ اور پرسیپشن پر اثر انداز ہونے پر ہے۔ کسی انسان کو کنٹرول کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہمیشہ یہ نہیں کہ اسے حکم دیا جائے، اس سے زیادہ سبٹل طریقہ یہ ہے کہ اس کی سوچنے کی ڈائریکشن ہی بدل جائے۔ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ یہی صحیح سوچ ہے تو وہ اسی سوچ کے مطابق خود فیصلہ کرنے لگتا ہے، یعنی تھاٹ، بلیف، ڈیسیژن یہ سب مل کر ایکشن میں بدل جاتے ہیں۔ مینیپولیشن پہلے ذہن میں ہوتی ہے۔ فرض کریں کوئی شخص آپ کو کہتا ہے تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اسے صرف ایک اوپینین سمجھ کر اگنور کر دیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ بار بار یہی بات کہے اور آپ اسے سچ ماننا شروع کر دیں، شاید میں واقعی یہ نہیں کر سکتا، تو اب ایکسٹرنل پریشر نے انٹرنل بلیف کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہی مینیپولیشن کا خطرناک پہلو ہے۔ پرسیپشن کو بدلنا۔ ایک ہی سچویشن کو دو مختلف انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً تم نے بہت بڑا رسک لیا ہے یا تم نے ایک بہت بڑا موقع حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سچویشن ایک ہی ہے لیکن فریمنگ مختلف ہے۔ مینیپولیٹر انفارمیشن کو ایسے انداز میں پیش کر سکتا ہے کہ سامنے والا اسی سچویشن کے پرسپیکٹیو سے دیکھنے لگے جو مینیپولیٹر چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، جس شخص نے پرسیپشن کو انفلوئنس کر لیا وہ ڈیسیژن پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ ریپیٹیشن۔ انسان بار بار سنی جانے والی بات کو کبھی کبھی فیملیئر اور بلیویبل محسوس کرنے لگتا ہے۔ مثلاً کوئی بھی تمہیں نہیں سمجھتا، یہ بات ایک بار کہی جائے تو شاید آپ اگنور کر دیں، لیکن اگر کوئی شخص اسے بار بار ریپیٹ کرے تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیا واقعی صرف یہی شخص مجھے سمجھتا ہے؟ یہاں ریپیٹیشن ایک بلیف بنانے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ ڈاؤٹ پیدا کرنا۔ کسی شخص کی تھنکنگ کو مینیپولیٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی ججمنٹ پر شک کروایا جائے۔ مثلاً تمہیں شاید صحیح یاد نہیں، تم ہر بات کو غلط سمجھ لیتے ہو، تم بہت ایموشنل ہو، تم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ باتیں بار بار اور انفیئرلی استعمال ہوں تو انسان اپنی پرسیپشن پر اعتماد کھونا شروع کر سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیلف ڈاؤٹ، ڈیپینڈنس آن ادرس اوپینینز، فالس چوائس۔ کبھی انسان کو صرف دو آپشنز دکھائے جاتے ہیں حالانکہ حقیقت میں آپشن زیادہ ہوتے ہیں۔
مثلاً یا تو تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف، جبکہ حقیقت میں آپ کسی شخص سے محبت بھی کر سکتے ہیں اور اس کے کسی فیصلے سے اختلاف بھی۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہے۔ مینیپولیٹر آپ کے ایکسٹریم سچویشنز کو دو محدود حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے تاکہ ڈیسیجن میکنگ آپشنز محدود ہو سکیں۔ ایموشنز کے ذریعے تھنکنگ کو انفلوئنس کرنا۔ انسان ہمیشہ پیور لاجک سے فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص آپ کے اندر فیئر، گلٹ، اینگر، ایکسائٹمنٹ، جیلسی، شیم پیدا کرے تو آپ کی سوچ ٹیمپوررلی بدل سکتی ہے۔ مثلاً اگر تم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تو تم ہمیشہ پچھتاؤ گے۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ کے اندر فیئر پیدا کرتی ہے۔ پھر آپ شاید اس لیے فیصلہ کریں کہ آپ ڈر رہے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ ڈیسیجن واقعی درست ہے۔ انفارمیشن کو کنٹرول کرنا۔ مینیپولیشن صرف جھوٹ بولنے کا نام نہیں۔ کبھی انفارمیشن کا صرف ایک حصہ دکھایا جاتا ہے، مثلاً کسی انویسٹمنٹ کے بارے میں صرف پوٹینشیل پروفٹ بتایا جائے لیکن لاس کا رسک نہ بتایا جائے، یا کسی شخص کی صرف غلطیاں بتائی جائیں، اس کی اچھی کوالٹیز چھپا دی جائیں۔ آپ کے پاس انفارمیشن موجود ہے مگر مکمل پکچر نہیں۔ اس لیے ایک پاورفل سوال ہے، مجھے کیا بتایا جا رہا ہے اور کیا چھپایا جا رہا ہے؟ لیبلنگ۔ کسی انسان کو بار بار ایک لیبل دینا بھی اس کی سیلف امیج کو متاثر کر سکتا ہے۔ مثلاً تم لیزی ہو، تم بہت ویک ہو، تم سیلفش ہو۔ اگر انسان یہ لیبلز ایکسیپٹ کر لے تو وہ اپنے ایکشنز کو بھی اسی آئیڈینٹی کے مطابق دیکھنا شروع کر سکتا ہے۔ اس لیے بیہیویئر کو کرٹیسائز کرنا اور پرسنالٹی کو لیبل کرنا مختلف چیزیں ہیں۔ تم نے یہ کام غلط کیا اور تم غلط انسان ہو، دونوں کا سائیکولوجیکل اثر ایک جیسا نہیں۔ سوشل پروف۔ انسان اکثر دوسروں کے بیہیویئر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے۔ مثلاً سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں، ہر کامیاب شخص یہی کرتا ہے، اتنے لوگ اس پروڈکٹ کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سوچ پیدا کر سکتی ہے، اگر سب کر رہے ہیں تو شاید یہ صحیح ہوگا۔ لیکن پاپولیرٹی کبھی بھی کریکٹ نہیں ہوتی اور میجورٹی کبھی بھی ٹرسٹ نہیں۔ اس لیے سوشل پروف کو ایویڈنس سمجھنے سے پہلے ویریفائی کرنا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ خود کو کیسے ان سب سے محفوظ رکھیں۔ جب کوئی آپ کی تھنکنگ پر زیادہ انفلوئنس ڈال رہا ہو تو پاز کریں اور سے 5 سوال کریں۔ میں یہ بات خود سوچ رہا ہوں یا کسی نے میرے ذہن میں ڈالی ہے؟ میرے پاس مکمل انفارمیشن ہے؟ کیا مجھے خوف یا گلٹ کے ذریعے جلدی فیصلہ کروایا جا رہا ہے؟ کیا اس شخص کو میرے فیصلے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اگر میں اس شخص کی بات نہ سنتا تو میرا اپنا فیصلہ کیا ہوتا؟ اس چیپٹر کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ انسان کے ایکشنز کو بدلنے سے پہلے اس کی تھنکنگ کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ باور کرا دے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس پر ٹرسٹ کرنا ہے، کس سے ڈرنا ہے اور آپ خود کو کیسے دیکھیں، تو وہ آپ کے فیصلوں پر بہت زیادہ انفلوئنس حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ہر شخص پر شک کرنا شروع کر دیں۔ اصل پروٹیکشن ہے کریٹیکل تھنکنگ، سیلف اویئرنس، انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ۔ سب سے طاقتور مینیپولیشن وہ ہے جس میں انسان کو حکم نہیں دیا جاتا بلکہ اس کی سوچ اس طرح تبدیل کی جاتی ہے کہ وہ خود مطلوبہ فیصلہ کرنے لگتا ہے۔ چیپٹر نمبر 10 ون 95% آف یور آرگومنٹ۔
عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ آرگومنٹ جیتنے کا مطلب ہے دوسرے شخص کو غلط ثابت کرنا، لیکن اس چیپٹر کا پرسپیکٹیو مختلف ہے۔ ہر آرگومنٹ میں داخل ہی نہ ہونا بھی ایک طرح کی جیت ہے۔ کتاب کے مطابق بہت سے آرگومنٹس ہماری زندگی، صحت، پیسے یا اہم ریلیشن شپ پر کوئی حقیقی اثر نہیں ڈالتے۔ ایسے آرگومنٹس میں اپنی ایموشنل انرجی ضائع کرنے کے بجائے انہیں چھوڑ دینا زیادہ سمجھداری ہے۔ ہر بحث ضروری نہیں ہوتی۔ فرض کریں کوئی شخص کہتا ہے تمہاری پسندیدہ مووی بہت فضول ہے۔ آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ آپشن 1، کیوں نہ مووی آدھا گھنٹہ۔ آپشن نمبر اے، کیوں نہ بحث کریں اور آدھا گھنٹہ مووی اچھی ہے پر ہی گزار دیں۔ آپشن نمبر بی، ہو سکتا ہے مجھے تو پسند ہے۔ آپ نے اپنی پریفرنس نہیں چھوڑی، لیکن اننیسیسری کنفلکٹ بھی نہیں ہوا۔ اگر میں یہ آرگومنٹ جیت بھی گیا تو میری زندگی میں کیا بہتر ہوگا؟ اصل سوال یہ ہے، اور اس کا جواب کچھ بھی نہیں، تو شاید آرگومنٹ ورتھ اٹ ہی نہیں۔ ایگو ہمیں آرگومنٹ میں کیوں گھسیٹتا ہے؟ اگر ہم حقیقت کے لیے نہیں بلکہ اپنی ایگو کے لیے آرگو کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص مانے میں صحیح ہوں۔ جب کوئی ہماری بات چیلنج کرتا ہے تو ہمیں محسوس ہو سکتا ہے جیسے اس نے ہماری انٹیلیجنس یا رسپیکٹ کو چیلنج کیا ہے۔ پھر ایک چھوٹی ڈس ایگریمنٹ، اوپینین، ایگو، آرگومنٹ، اینگر، یہ سب جو ہے پرسنل اٹیکس بن سکتے ہیں۔ لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی۔ اس چیپٹر کا بنیادی رول یہی ہے، اگر کوئی مسئلہ آپ کے اہم مفادات کو متاثر نہیں کرتا تو اسے چھیڑنے سے گریز کریں، یعنی ہر اختلاف کو بیٹل نہ بنائیں۔ اگر موضوع آپ کی صحت، آپ کے پیسے، آپ کی سیفٹی، آپ کے بنیادی حقوق، آپ کے اہم ریلیشن شپس کو افیکٹ نہیں کر رہا تو ہر بات اپنی بات منوانا ضروری نہیں۔ لیکن کیا ہر آرگومنٹ اوائڈ کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ چیپٹر یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ خاموش رہیں۔ اگر کوئی مسئلہ واقعی آپ کے وائٹل انٹرسٹ کو متاثر کرتا ہے تو وہاں بات کرنا ضروری ہے۔ مثلا کسی نے آپ کے پیسے کے ساتھ فراڈ کیا، کسی نے آپ کے بنیادی حق کو نقصان پہنچایا، کسی اہم ریلیشن شپ میں سیریس مسئلہ ہے۔ ایسی سچویشن میں کنفلکٹ نہیں چاہتا کہہ کر خاموش رہنا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اصل وزڈم کب آرگو کرنا ہے اور کب نہیں کرنا یہ پہچاننا ہے۔ آرگومنٹ کو پرسنل نہ بنائیں۔ ایک ہیلدی ڈس ایگریمنٹ، میں اس آپشن سے ایگری نہیں کرتا، جبکہ ان ہیلدی آرگومنٹ، تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ پہلے سٹیٹمنٹ آئیڈیا کو چیلنج کرتا ہے جبکہ دوسرا سٹیٹمنٹ پرسن کو اٹیک کرتا ہے۔ جب آرگومنٹ شخصی ہو جائے تو اصل مسئلہ پیچھے رہ جاتا ہے اور ایگو جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایموشنل کنٹرول ہی ریئل وکٹری ہے۔ فرض کریں دوسرا شخص جان بوجھ کر آپ کو پرووک کر رہا ہے، آپ غصے میں آ جاتے ہیں، وہ مزید پرووک کرتا ہے، آپ مزید غصہ کرتے ہیں، آخر میں وہ آپ کے ایموشنز کنٹرول کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کاملی کہتے ہیں میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، تو آپ نے اپنی ایموشنل کنٹرول برقرار رکھی۔ یہی اس چیپٹر کا ایک بڑا لیسن ہے۔ دوسرے کو خاموش کرانا وکٹری نہیں، خود پر کنٹرول رکھنا وکٹری ہے۔ اس کا ایک پریکٹیکل فارمولہ، اگلی بار کسی آرگومنٹ سے پہلے خود سے صرف 3 سوال کریں۔ کیا یہ واقعی امپورٹنٹ ہے؟ اگر میں جیت گیا تو کیا میری زندگی بہتر ہوگی؟ کیا اس بحث کی ایموشنل کوسٹ اس کے فائدے سے زیادہ ہے؟ اگر تینوں جواب نہیں ہیں، یہ کوارڈک نہیں، یہ سلیکٹیو اسٹیٹمنٹ ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اپنی انرجی اس بات پر خرچ کر دیتے ہیں کہ میں صحیح ثابت ہو جاؤں،
لیکن میچور انسان یہ بھی سوچتا ہے کیا مجھے ہر جگہ صحیح ثابت ہونا ضروری ہے؟ کبھی کبھی ریلیشن شپ آرگومنٹ ہار کر بھی جیت جاتے ہیں، اور کبھی چھوڑ کر آپ اپنا سکون بچا لیتے ہیں، لیکن آرگومنٹ پھر بھی۔ چیپٹر نمبر 11 ٹیکٹک نمبر 11 مینیپولیٹ اے پرسن اگینسٹ ہز ول اینڈ میک ہم لائک اٹ۔ کسی شخص کو براہ راست مجبور کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں میں تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا تو سامنے والا فوراً ریزسٹنس دکھا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسے اس طرح کنونس کیا جائے کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہے تو ریزسٹنس کم ہو سکتی ہے، یعنی فورس ہمیشہ ریزسٹنس میں ہے، لیکن پرسویشن اور ایکسیپٹنس۔ یہاں مینیپولیشن اس وقت شروع ہوتی ہے جب پرسویشن دوسرے شخص کی اناٹومی کو بائی پاس کرنے لگے۔ انسان اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ انسان کے اندر ایک اسٹرانگ سائیکولوجیکل نیڈ ہوتی ہے، اناٹومی میں فیصلہ میں خود کروں۔ جب کوئی ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا ذہن نیچرلی ریزسٹ کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ کام مت کرو تو ہمارا دل کہہ سکتا ہے میں تو یہی کروں گا۔ اس لیے مینیپولیٹو پرسن کبھی ڈائریکٹ کمانڈ دینے کے بجائے ایسا ماحول بناتا ہے کہ سامنے والا خود ڈیزائرڈ چوائس کی طرف جائے۔ چوائس کا ایلوشن۔ ایک سبٹل ٹیکنیک یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو آپشنز دیے جائیں، لیکن دونوں آپشنز ایک ہی مطلوبہ آؤٹ کم کی طرف لے جائیں۔ مثلاً تم یہ کام آج کرو گے یا کل۔ یہاں بظاہر چوائس موجود ہے، آج یا کل، لیکن اصل سوال کیا میں یہ کام کرنا چاہتا بھی ہوں پوچھا ہی نہیں گیا۔ یہ لمیٹڈ چوائس کا کنسیپٹ ہے۔ مینیپولیشن اکثر کنسرن کی زبان استعمال کر سکتی ہے۔ مثلاً میں تمہیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ یہ بات واقعی سنسیئر بھی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی یہ جملہ دوسرے شخص کے ریزسٹنس کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ میرے لیے اچھا چاہتا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھیں کیا وہ مجھے مکمل انفارمیشن دے رہا ہے اور میری چوائس کا احترام بھی کر رہا ہے۔ ایموشنل ریوارڈ۔ لوگ اس بیہیویئر کی طرف زیادہ مائل ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ پازیٹیو ایموشنز ایسوسیٹ ہوں، مثلاً تعریف، اپریسیشن، ایکسیپٹنس، اٹینشن، اپروول۔ اگر کوئی شخص پہلے آپ کو بہت زیادہ پریز کرے اور پھر کوئی ڈیمانڈ رکھے تو آپ کے لیے اسے ایکسیپٹ کرنا ایموشنلی آسان ہو سکتا ہے۔ مثلاً تم بہت سمجھدار ہو، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام ضرور کرو گے۔ یہ کمپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو پریشر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ مینیپولیشن بن سکتا ہے۔ فٹ ان دی ڈور۔ یہ کنسیپٹ یہاں بھی ریلیونٹ ہے۔ پہلے چھوٹی ریکویسٹ، بس ایک چھوٹی سی مدد کر دو، پھر ایک اور کام، پھر بڑی ریکویسٹ۔ کیونکہ آپ پہلے ایگری کر چکے ہیں اس لیے مسلسل ایگریمنٹ رک جانا۔ کیونکہ آپ پہلے ایگری کر چکے ہیں اس لیے مسلسل ایگریمنٹ کا سائیکولوجیکل مومنٹم بن سکتا ہے۔ ہر نئی ریکویسٹ کو نئی ریکویسٹ سمجھیں، صرف اس لیے یس نہ کہیں کہ آپ نے پہلے یس کہا تھا۔ انسان اکثر اپنے پریویس ڈیسیجن کے ساتھ کنسسٹنٹ رہنا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے کسی شخص سے کہا میں تمہاری مدد کروں گا تو بعد میں وہ آپ کے اسی سٹیٹمنٹ کو استعمال کر کے مزید مدد مانگ سکتا ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم میری مدد کرو گے۔
یہاں آپ کو گلٹ محسوس ہو سکتی ہے، لیکن ہیلدی رسپانس یہ ہے، میں نے اس وقت وہ بات اس سچویشن کے لیے کہی تھی، ہر فیوچر ریکویسٹ کے لیے نہیں۔ اس ٹیکٹک کو سمجھنے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جب انسان ریزسٹنس دکھاتا ہے تو مینیپولیٹر اسے اوبسٹیکل سمجھ سکتا ہے، لیکن ہیلدی ریلیشن شپ میں نو ایک ویلڈ آنسر ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے نو کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور گلٹ دیتا ہے، بار بار پریشر ڈالتا ہے، ایموشنل بلیک میل کرتا ہے، ناراضگی سے مجبور کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے، تو یہ ہیلدی پرسویشن نہیں رہتی۔ ان سب سے خود کو کیسے محفوظ رکھیں؟ جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی شخص آپ کو کسی ڈیسیژن کی طرف پش کر رہا ہے، پاز کریں، رک جائیں، پھر پوچھیں کیا میں واقعی یہ کرنا چاہتا ہوں؟ اگر میں نو کہوں تو کیا وہ میرے فیصلے کا احترام کرے گا؟ کیا مجھے مکمل انفارمیشن دی گئی ہے؟ کیا مجھے گلٹ، فیئر یا پریز کے ذریعے انفلوئنس کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ میری چوائس ہے یا مجھے چوائس کا صرف ایلوژن دیا جا رہا ہے؟ انفلوئنس اور مینیپولیشن میں فرق، یہ ڈسٹنکشن بہت ضروری ہے۔ جبکہ ہیلدی انفلوئنس یہ بولے گا میں تمہیں اپنی رائے بتاتا ہوں، فیصلہ تمہارا ہے، جبکہ مینیپولیشن میں تمہیں ایسا فیل کراؤں گا کہ تمہارے پاس یہ ڈیسیژن لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یعنی انفلوئنس ریسپیکٹس اناٹومی، مینیپولیشن ٹرائز ٹو بائی پاس اناٹومی۔ اس چیپٹر کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انسان کو کنٹرول کرنے کا سبٹل طریقہ اسے کنٹرول ہونے کا احساس نہ ہونے دینا ہے، لیکن اس کنسیپٹ کو سمجھنے کا سب سے مفید طریقہ دوسروں کو مینیپولیٹ کرنا نہیں بلکہ اپنے ڈیسیژنز میں اناٹومی برقرار رکھنا ہے۔ چیپٹر نمبر 12، ٹیکٹک نمبر 12، A little pressure has its place but seldom۔ انسان کو کسی کام کے لیے انفلوئنس کرنے کے کئی طریقے ہیں، ریکویسٹ، پرسویشن، پریشر، فورس۔ ان میں پریشر نسبتاً زیادہ اگریسو طریقہ ہے۔ کبھی تھوڑا پریشر انسان کو ڈیسیژن لینے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن اگر پریشر زیادہ ہو جائے تو سامنے والا ریزسٹ کرنے لگتا ہے۔ پریشر کو آخری حل نہ سمجھیں۔ زیادہ پریشر کیوں الٹا اثر کرتا ہے؟ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ میری مرضی چھینی جا رہی ہے تو اس کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلاً تمہیں یہ کام ابھی کرنا ہی ہوگا، تو سامنے والا شاید کام کرنے کے بجائے سوچے اب میں بالکل نہیں کروں گا۔ یعنی مور پریشر مور ریزسٹنس، سائیکولوجیکل ریئیکٹنس۔ اسے آسان الفاظ میں یوں سمجھیں، جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کی آزادی محدود کی جا رہی ہے تو وہ اپنی آزادی واپس حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کبھی پیرنٹس بچوں کو کسی چیز سے بہت زیادہ روکیں تو بچہ اسی چیز میں مزید دلچسپی لینے لگتا ہے۔ اسی طرح ایگزیسو ریلیشن شپ میں کنٹرول اکثر کلوزنس کے بجائے ڈسٹنس پیدا کرتا ہے۔ پریشر اور پرسویشن میں فرق، پرسویشن یہ میری رائے ہے، آپ فیصلہ خود کریں، جبکہ پریشر میں اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو مسئلہ ہوگا۔ پہلے میں آٹونومی باقی رہتی ہے، جبکہ دوسرے میں فیئر یا کانسیکوینس ڈیسیژن کو ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ بزنس میں پریشر، مثلاً سیلز مین کہتا ہے یہ آفر صرف آج ہے، ابھی پیمنٹ کریں۔ ممکن ہے واقعی آفر لمیٹڈ ہو، لیکن اگر ارجنسی صرف ڈیسیژن فورس کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے تو یہ وارننگ سائن ہے۔ سمارٹ بائر کیا کرے گا؟ وہ پہلے پاز کرے گا، پھر ویریفائی پر کرے گا، پھر کمپیئر کرے گا، اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے گا۔ ریلیشن شپ میں پریشر، ریلیشن شپ میں پریشر کئی شکلوں میں آ سکتا ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ کرو، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، تمہیں میری خاطر یہ کرنا ہی ہوگا۔ یہاں محبت یا ریلیشن شپ کو ڈیسیژن پر پریشر ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
ہیلدی ریلیشن شپ میں ریکویسٹ کی جا سکتی ہے لیکن نو کو بھی رسپیکٹڈ سمجھا جاتا ہے۔ تھوڑا پریشر کب یوزفل ہو سکتا ہے؟ ہر پریشر برا نہیں، مثلاً کوئی شخص مسلسل پروکریسٹینیٹ کر رہا ہے اور ڈیڈ لائن قریب ہے، ایک واضح ریمائنڈر، ڈیڈ لائن کل ہے، آج مکمل کرنا ضروری ہے۔ یہ ان نیسیسری مینیپولیشن نہیں بلکہ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ فرق انٹینشن اور کنٹیکسٹ میں ہے۔ ہیلپ فل پریشر ریئلٹی کو واضح کرتا ہے جبکہ مینیپولیٹو پریشر فیئر گلٹ کے ذریعے چوائس اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریشر کی ریڈ فلیگز: اگر کوئی شخص بار بار جلدی ڈیسیژن کرواتا ہے تو گلٹ دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے، ختم کرنے کا خوف دلاتا ہے، ابھی یا کبھی نہیں کہتا ہے، آپ کے سوالات سے ناراض ہوتا ہے، آپ کے نو کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو یہ ہیلدی انفلوئنس سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ پریشر سے بچنے کا بہترین طریقہ: جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی آپ پر پریشر ڈال رہا ہے، ایک سمپل سینٹنس استعمال کریں۔ اگر سامنے والا جینین ہے تو وہ آپ کو وقت دے گا، اگر وہ مسلسل پریشر بڑھاتا جائے تو یہ خود ایک امپورٹنٹ سگنل ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میں پریشر میں فائنینشیل پرسنل ڈیسیژن نہیں لیتا۔ چیپٹر 12 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو انفلوئنس کرنے کے لیے ہمیشہ پریشر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکثر کلیئر انفارمیشن، ویلڈ ریزن اور رسپیکٹ زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔